یہاں کے حکمرانوں سے ایگزیکٹلی وہی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو کہ وہ ایجپٹ کے اندر جنرل سیسی سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسلام کو سسٹم سے اسٹیٹ سے دور رکھا جائے. ایک نیوکلیر پاور کی فارن پالیسی ٹرمپ کو پلیز کرنا ہے. مطلب دیٹس واٹ یو آر آرگیوئنگ ایکچولی. از دیٹ دا ویژن؟ یہ وہ جو ہم لطیفہ نہیں سناتے کہ ایک بندے نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بہت بڑا گھر بنا دے, وہ اس کو ایسے ہو, گھر ایسے ہو, اس جگہ پہ ہو, DHA میں ہو, اور پھر مجھے اس کا چوکیدار لگوا دیں. یہ ان کی اوقات ہے. ان کانٹیکس کے اوپر جو ہے ہم کنٹینیوسلی ہماری فارن پالیسی اس بات پہ چل رہی ہے کہ یار ان دونوں میں سے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں سے کون جو ہے زیادہ پاکستان کے قریب ہوگا, پاکستان کو جو ہے تو اپنے لیے یوزفل سمجھے گا, پاکستان کو اپنے لیے یوزفل سمجھے گا, اور اس بیسس کے اوپر وہ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی کوشش کرے. آپ نے کشمیر سرنڈر کیا ہے, جیتا ہوا کشمیر آپ نے چھوڑ دیا ہے. آپ کشمیر لے سکتے تھے, آپ نے نہیں لیا راضی کرنے کے لیے. امریکہ فرسٹ کا کانٹیکس اب یہ بھی ہے ساتھ میں کہ نہیں, میں انٹرنیشنل آرڈر بھاڑ میں جاؤں, میں پیسے خرچ کر رہا ہوں, میں نے اگر دنیا کے جتنے بھی ٹرانسپورٹ ویز ہیں ان کو سیکیور کیا ہوا ہے, دس از اے سروس, اور اس کے اوپر دنیا کو مجھے پیسے دینے چاہیے. جیسے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں نا تو ایک انتہائی جنرلائز قسم کے, ایک سپرفیشل قسم کے جو ہے تو اسٹیٹمنٹ رکھتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, ہم سے ہر کسی سے لڑائی کریں. نہیں بھیا, ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے, 1400 سال کی. ہم سپر پاور بھی رہے ہیں, ہم لیڈنگ پاور بھی رہے ہیں, ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں. سو ریئل پالیٹکس کی بات آتی ہے, ریئل فارن پالیسی کی بات آتی ہے, ہمیں پتہ ہے ریئل فارن پالیسی کیا ہوتی ہے. مٹیریلزم فارن پالیسی نہیں. فارن پالیسی تابع ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تحت. ہم نے پہاڑ کے اوپر تختے رکھ کر, اس کے اوپر موم رکھ کر بحری جہاز چڑھائے. یہ زیل, یہ موٹیویشن, یہ کریج, یہ انوویشن, یہ کہاں سے آتی ہے؟ کریٹیوٹی کہاں سے آتی ہے؟ بازی یا شکل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انٹلیکچوئل اسلام کی آج کی اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پالیسی سرکلز میں کچھ عرصے سے ایک یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ پاکستان نے جنگی محاذ پر تو بھارت کو شکست دی ہی دی, اب سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو پاکستان نے چاروں شانے چت کر دیا ہے. اور اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ پاکستان امریکہ کے بہت زیادہ قریب ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی ٹویٹس کے اندر پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں. ہمارے آرمی چیف وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر ان کا وزٹ, ٹرمپ کے ساتھ ان کا ڈنر, ان کا لنچ ہوتا ہے, وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھارت کی بات آتی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی ٹویٹس کے اندر ایک بڑی اگریسو پوسچرنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس میں وہ بھارت کو کلیئرلی الٹیمیٹم بھی دیتے ہیں, بھارت کو ڈیڈ اکانومی بھی کہا جاتا ہے, ان کے اوپر ٹیرفس کی بات بھی کی جاتی ہے. اور اس کے اوپر بھارت کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پالیسی سرکلز کافی سیخ پا ہیں, اور یہ ڈسکشن وہاں پر بھی موجود ہے کہ بھارت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. حقیقت کیا ہے, اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان نے واقعی پالیسی سرکلز کے اندر ایک جو یہ ڈبیٹ ہے, پاکستان نے واقعی ایک مارکا مار لیا ہے, یہ کامیابی حاصل کر لی ہے؟ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے, اور اس کے لیے میرے ساتھ عمران اور ڈاکٹر اکمل دونوں موجود ہیں. السلام علیکم. اچھا, تو عمران آپ سے ہی ڈسکشن کا آغاز کر لیتے ہیں. یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان پالیسی سرکلز کے اندر جو ڈبیٹ جو جا رہی ہے اس کو ہم ذرا سمرائز کر سکیں, دیکھ لیں. پھر اس پہ یہیں سے میں آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ ایکچولی واٹس گوئنگ آن. کیا واقعی پاکستان نے ایک مارکا مار لیا ہے فارن پالیسی کے میدان میں؟ اس کے اوپر تھوڑا سا اگر روشنی ڈالیں. جزاک اللہ خیر جنید. ویسے آج کل یہ واقعی دس از ایک کامن فیلنگ ہے پورے پاکستان کے اندر, اسپیشلی اسٹریٹجک سرکل میں. لیکن ذرا اس نیٹی گریٹی سے, ابھی ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کی یا وہ ٹویٹ کی اور پاکستان کا یہ مارکا سر ہوا یا نہیں ہوا, اس سے ایک سٹیپ ذرا بیک جا کے ایسیس کرتے ہیں کہ امریکہ اس ریجن میں چاہتا کیا ہے, اس کے مفادات کیا ہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ آر دا کور, اصل چیز کور انٹرسٹ ہی ہے, نہ کہ ٹیکٹیکل یا آپریشنل ڈیلنگ وہ کیسے کی جائے. اصل ایشو یہ نہیں ہے. امریکہ انڈیا سے کیا چاہتا ہے؟ سوال یہ ہے. امریکہ انڈیا کو ایک ریجنل پاور کے طور پہ بلڈ کر رہا ہے پچھلے 25 سال سے اسپیشلی, تاکہ اس کو وہ کڑا کر کے چائنا کے خلاف کڑا کر سکے, کیونکہ اس کو وہ ایک اسٹریٹجک تھریٹ سمجھتا ہے اپنے لیے. ساتھ میں اس ریجن کے اندر
اسلامزم کے اوپر بھی ایز اے چیک کے طور پہ انڈیا کو وہ استعمال کر رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر بھی اور سراؤنڈنگ میں بھی جو باقی اسٹیٹس ہیں انڈیا کے ساتھ اس معاملے پہ کوآپریٹ کرتی ہیں. انہوں نے پورا جہادی انفراسٹرکچر وغیرہ ختم کیا ہے ان کے پریشر کے ذریعے, اور یہ ہے ان کا بیسیکلی مقصد کہ اس کو ایک ریجنل تانے دار کے طور پہ ایک پروجیکٹ کیا جائے. تو کیا چینج آیا ہے اس کے اندر؟ کیا امریکہ کے ریجنل انٹرسٹ میں کوئی چینج آئی ہے وچ ریکوائر کہ اس کے لیے اب وہ ڈفرینٹ طریقے سے انڈیا کو ڈیل کریں؟ پھر پاکستان کی بات کر لیں. امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ امریکہ پاکستان کو ایک اسٹرانگ نیوکلیر اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتا ہے, اور اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اس اسٹیٹ کو ایک کے اندر اسلام کا بطور حکمرانی کے نظام کے طور پہ آنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو وہ یہاں کے حکمرانوں سے ایگزیکٹلی وہی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو کہ وہ ایجپٹ کے اندر جنرل سیسی سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسلام کو سسٹم سے, اسٹیٹ سے دور رکھا جائے اور اس کو کنونشنل ٹریڈیشنل اسٹائل میں صرف ایک کلچرل لیول پہ پریزنٹ کیا جائے, اس سے آگے سسٹم میں اس کو نہ آنے دیا جائے. وہ پاکستان سے چاہتا ہے کہ وہ ان کے جو ریجنل انٹرسٹ میں افغانستان کو مینیج کرنے میں وہ ان کا ساتھ دیں, وہ ایران فائل کو مینیج کرنے میں ان کا ساتھ دیں, یا وہ چائنا کے ساتھ جس طرح سے وہ انگیج رہتا ہے تاکہ امریکہ پاکستان کے ذریعے چائنا کے اوپر ایک چیک رکھ سکے اور ان کی ٹیکنالوجی کے اوپر ایک نظر رکھ سکے. اس طرح کی کچھ انٹرسٹ وہ پاکستان سے چاہتا ہے یہ. اور پاکستان انڈیا کے سامنے, انڈیا کو جب ہم ریجنل ایک ہیجمن کے طور پہ پروجیکٹ کریں تو پاکستان اس کے سامنے کوئی میجر آبسٹیکل اور ہرڈل کریٹ نہ کرے, یہ وہ پاکستان سے چاہتا ہے. کیا امریکہ اب چین کو خطرے کے طور پہ نہیں دیکھ رہا, یا امریکہ نے انڈیا یا پاکستان کے بارے میں پلین چینج کیا ہے؟ ہر ریزنیبل سینسیبل بندے کو یہ اسیس کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی چینج آئی ہے تو پھر تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ جو سارا ہے یہ کوئی پرماننٹ نیچر کا چینج آ گیا ہے. ادروائز تو پھر یہ ایک ٹیکٹیکل اور آپریشنل ڈسکشن ہے. اس کا مطلب ہے کوئی وقتی طور پر ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے انڈیا کو یا پاکستان کو ڈیل کر رہا ہے, وقتی طور پہ ایسے ڈیل کر رہا ہے. اگر اب آپ امریکہ کو دیکھیں, امریکہ کے اندر جب ٹرمپ کی حکومت آئی تو وہ ایک موومنٹ ہے, میک امریکہ گریٹ اگین, میگا موومنٹ کے ذریعے آئے ہیں, جہاں پہ 3 کور آئیڈیاز اگر میں اس فارن پالیسی کے لحاظ سے بات کروں. نمبر 1 یہ کہ اس موومنٹ کے پیچھے تھنکنگ یہ ہے کہ دوست ہو یا دشمن سب نے ہمیں ایکسپلائٹ کیا ہے امریکن پاور کو. چائنا جی ہم سے مزے لے رہا ہے, کینیڈا ہمارے ملک میں ایکسپورٹ کر رہا ہے, انڈیا جو ہے وہ ٹیرف ڈفرینٹ طریقے سے رکھتا ہے, یورپین یونین جو ہے ہم ان کی ڈیفنس اور سیکیورٹی ہم نے ٹیکا لیا ہوا ہے, وہ پیسہ لگاتے نہیں ہیں. تو انہوں نے EU سے ڈیمانڈ کیا کہ وہ جناب ڈیفنس بجٹ بڑھائیں, 2% اور 5% کریں اور نیٹو کی ذمہ داری اٹھائیں. انہوں نے کینیڈا کے ساتھ کی, اور ہر ملک کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹریڈ ڈیل کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہر کسی نے ایکسپلائٹ کیا ہے, اینڈ وی ول ناٹ لیٹ دیٹ ہیپن اینی مور. نمبر 2, ٹرمپ یہ سمجھتا ہے چونکہ یہ جو وہ پارٹی ہے ریپبلکنز جو کہ مور آف اے ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے طاقت کے لیور صحیح طرح سے یوز نہیں کر رہے. ہم نان ایشوز میں جو رول بیس آرڈر وغیرہ کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ہم اپنے طاقت کے لیور بہت اسٹرانگلی یوز کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر رہے. تو ٹرمپ سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ یوز کرنا چاہیے. اور تیسری چیز جو ان کے ہیں وہ یہ کہ ٹرمپ اصل میں ایک تاجر بندہ ہے, وہ اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ایک ماسٹر نیگوشیٹر ہوں. وہ انکنونشنل اسٹائل میں نیگوشیٹ کرتا ہے, ایگریسو آئے گا, ایک لگے گا جیسے کہ بس الٹیمیٹم دے رہے, کبھی رشیا کو الٹیمیٹم دے رہے, کبھی چائنا کو الٹیمیٹم دے رہے, اتنے دن میں فیصلہ کرو, نہیں یہ کر دوں گا, ایران صاحب 60 دن ہیں مانو ورنہ میں حملہ کروا دوں گا. تو یہ اس کا سٹائل ہے ٹرمپ کا. تو اب اگر تینوں سٹائل کو کمبائن کریں تو ہم تو نظر آتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ایک نئی ڈیل سیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہماری ریجنل آبجیکٹیوز کو جس طرح سے ہم نے 25 سالوں کے ساتھ لنک بڑھا کر انویسٹ کر کے اور ہم نے ان کو مضبوط بنا کر اور فیٹی کر کے بڑا کر کے کوشش کی ہے, انڈیا اس طرح سے ہمیں امبریس نہیں کر رہا. تو وہ انڈیا کو کے ساتھ ایک نئی ڈیل بنانے کے لیے یہ اس کا ایک ٹیکٹیکل سٹائل ہے. اچھا, اب ٹرمپ جانتا ہے کہ پاکستان انڈیا میں ایک ٹریڈیشنل رائیولری ہے, اور اس لیے جب میں یہ بات کہوں گا کہ جی یہ باڑ میں جائیں کی ڈیڈ اکانومیز رشین اور انڈین جائیں اپنا کام کریں, اور میں پاکستان میں انویسٹ کروں, پاکستان بڑا زبردست ملک ہے, میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں, یہاں انویسٹ کر کے شاید کچھ عرصے بعد ہم انڈیا کو تیل ایکسپورٹ کریں گے, تو یہ وہ جلتی پہ تیل
والی بات ہے, حسد کا جذبہ بڑھکانے والی بات ہے. پھر امریکہ نے نیچرلی انڈیا میں انویسٹ کیا ہوا ہے, تو اس کے پاس وہاں پہ کچھ ان کے کیمپس ہیں, کچھ ایسے میڈیا گروپس ہیں جو اس چیز کو مودی کے نیچے جو سرکلز ہیں ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے یوز کر رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کو امبریس کرنا چاہیے. سو یہ اصل میں اس ٹریڈ نیگوسیشن اور باقی نیگوسیشن کے لیے پریکرسر ہیں, اس کی پہلے سے تیاری ہے, اس کے اندر اپنے وہ جو بارگیننگ پاور بڑھانے کا ٹیکٹک ہے. سو اصل میں یہ وقتی ہے. تو پہلی بات یہ کہ وہ انڈیا کے خلاف جو اس طرح آ رہے ہیں, کوئی اسٹریٹجک چینج نہیں ہے, یہ ایک ٹیکٹیکل آپریشنل ایک اسٹریٹجی ہے, ٹیمپرری ہے. اور اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو یہ اصل میں ہم نے کوئی کامیابی حاصل کر لی, مار کا سر کر لیا ہے, تو دیکھیں پاکستان گورنمنٹ کی تو پالیسی یہی ہے کہ ہم کسی طرح سے آئس بریک کریں. بائیڈن دور کے بعد جب عمران خان صاحب ویٹ کر رہے تھے کہ کاش ایک کال مجھے آ جائے, اس کے بعد وہ آئس بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کرپٹو کونسل بنا رہے ہیں, افغان ایشو کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نومینیٹ کر رہے ہیں, جنرل کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری دے رہے ہیں, کبھی وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ٹرائبل آپریشنز کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, تم ہم سے راضی ہو جاؤ, تم ہمارے ساتھ. ٹرمپ اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ میری سن رہے ہیں, یہ نہیں سن رہے ہیں اس طرح سے جس طرح میں سننا چاہتا ہوں, تو ٹھیک ہے میں ان سے دوستی لگاتا ہوں, میں تم سے خفا ہو جاؤں گا, جس طرح ہم عام کامن لینگویج میں بات کرتے ہیں. دس از جسٹ پارٹ آف دیٹ. سو دیر از نو فنڈامنٹل چینج. میرے خیال میں ایک سیریس پالیسی میکر کو کبھی اس طرح کے آئیڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے, جیسے کہ ہم نے کوئی پرسنل دوستی کے ذریعے جیسے کہ پوری فارن پالیسی کو کیپچر کر لیا ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایک چیز تو ہے نا کہ دیکھیں جو ریجنل ہیجمن کا جو اسٹیٹس ہے انڈیا کا, آپ کو نہیں لگتا کہ جو پاکستان کے ساتھ ایک پورا یہ ہوا ہے کانفلکٹ, اس کے بعد یہ اسٹیٹس تھوڑا سا چینج ہوا ہے یا چیلنج ہوا ہے؟ میرے خیال میں ٹرمپ اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے کہ جیسی پاکستان نے انڈیا کو ایک مار پڑی ہے, ٹرمپ اس کو بھی ایکسپلائٹ کر رہا ہے اپنے ٹریڈ ڈیل کے لیے, اور وہ اس پورے مومنٹم کریٹ کر رہا ہے تاکہ انڈیا کے اندر ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو کہ وہ ڈیسپریٹ ہوں کہ وہ واپس امریکہ کی کو وہ امبریس کر سکیں اور زیادہ بیٹر ٹرمز پہ, جو کہ ٹرمپ چاہتا ہے. تو یہ اس کا ایک حصہ ہے, اس کا ایک حصہ ہے. جی صحیح. اچھا ڈاکٹر اکمل آپ کی طرف آتے ہیں. اب جو عمران جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 25 سال سے جو امریکہ ہے وہ انڈیا کے اندر انویسٹ بھی کر رہا ہے, اس کو جس طرح انہوں نے کہا کہ اس کی اکانومی کو بھی پھلنے پھولنے کا موقع دیا جا رہا ہے, اس کو بھی پوری طرح سے انیبل کیا جا رہا ہے. اور امریکہ سمجھتا ہے کہ اس خطے میں اس کا جو گھوڑا ہے جس کے اوپر اس نے بیٹ کرنا ہے وہ انڈیا ہے. تو اور کچھ دیر پہلے تک دیکھیں تو ایسے ہی لگتا تھا کہ امریکہ اور انڈیا میں بالکل ایک ہم آہنگی ہے, کوئی ڈفرینسز بھی نہیں ہیں اور ایک ہی ٹریک پہ دونوں چل رہے ہیں. تو کیا واقعی کیا انڈیا کے اندر کوئی اس طرح کی ریزسٹنس ہے, کوئی انٹرنل ایسے فیکشنز موجود ہیں جو کہ اس پالیسی کو ریزسٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا کو جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ الائن نہیں ہونا چاہیے فلی؟ واٹ از دا آبسٹیکل جس کو دور کرنے کے لیے یہ ڈیل بنانے کی ٹرمپ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل یعنی اسٹیٹس کے فارن ریلیشنس کے لحاظ سے, جیو پالیٹکس کے لحاظ سے ریاستیں جو ہیں تو مختلف قسم کی ہوتی ہیں. اس میں سپر پاورز بھی ہیں, انڈیپینڈنٹ پاورز بھی ہیں, اس میں کلائنٹ اسٹیٹس بھی ہیں, ایجنٹ اسٹیٹس بھی ہوتی ہیں. انڈیا جو ہے تو کلاسیفائی ہوتا ہے بحیثیت ایک انڈیپینڈنٹ پاور کے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لحاظ سے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھ سکتا ہے. نہرو صاحب کے وقت سے آپ لے لیں 1947 سے, یعنی ہی واز ایمبیشیس, اور اس کو ٹھیک ہے انگلینڈ نے استعمال کیا اس کے ایمبیشن کو, اور نیم کا یا نان الائن موومنٹ کے تحت کنٹریز کو آرگنائز کر کے اپنی ہی کالونیز کو آزاد کر کے, اور انہی کو ہی جو ہے تو نان الائن موومنٹ کے تحت جمع کر کے اور اوپر نہرو صاحب کو بٹھا کر اور رشیا اور امریکن بلاک کے اگینسٹ ایک تھرڈ بلاک بنانے کی کوشش کی تھی. یہ خیر کوشش انگلینڈ کی تھی, بٹ ایمبیشن جو تھا تو وہ بیچ میں نہرو صاحب کا شامل ہو گیا. دیکھیں انڈین پالیٹکس کے اندر آلموسٹ بی جے پی کے آنے سے پہلے تک یعنی 1990 مڈ 90s تک آلموسٹ بغیر کسی شراکت کے کانگریس ڈومینیٹ کرتی رہی ہے, برٹش ایلیمنٹس ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں. بی جے پی آئی تو ایک امریکن آپ کہہ سکتے ہیں بیکڈ اینٹی کو انڈین پالیٹکس کو ڈومینیٹ کرنے کا موقع ملا. اچھا, یہ بات سمجھتے ہوئے کہ آپ کے پاس انڈین مطلب یہ بی جے پی کی اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ وہ امریکہ نواز ہے یا امریکہ کے قریب ہے برٹش کے مقابلے میں, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے جو پالیسی سرکلز ہیں,
آپ کے جو انٹیلیجنسیا ہے, جو آپ کے تھنکرز ہیں, بیوروکریسی ہے, فارن آفس ہے, کہ اس کے وہاں پر جب بھی کوئی مثال کے طور پر سوچ بچار ہو رہی ہے تو وہ لیول جو ہے تو شاید برٹش کے ساتھ ہو گیا, یا وہ جو ہے تو امریکہ کے ساتھ ہو گیا. نہیں, انڈیپینڈنٹلی وہ جو ہیں تو ایک اپنا ویژن رکھتے ہیں دنیا کے حوالے سے ایک ملٹی پولر ورلڈ کا, اور اس کے تحت جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو آرگنائز ہونا چاہیے. ایون یونائٹڈ نیشنز کے کانٹیکس میں سیکورٹی کاؤنسل کے لحاظ سے وہ اپنا ایک ویژن رکھتے ہیں کہ سیکورٹی کاؤنسل کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے, پرماننٹ ممبر سیٹس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. اس میں مثال کے طور پر اگر جرمنی آتا ہے بحیثیت بینگ این اکنامک پاور ہاؤس آف یورپ, تو ایشیا سے رائزنگ انڈیا کو اس کا حصہ ہونا چاہیے. یہ اس لحاظ سے آپ کو انڈیا ایک انتہائی میں کہوں گا کہ اپنے اندازے کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بیلنسڈ اپروچ لے کر چل رہے ہیں. ہم اگر رشیا سے تیل لے رہے ہیں, ایران سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں, چائنا سے تجارت کرنا چاہتے ہیں, اسی طریقے سے یورپ سے, امریکہ سے بھی تعلق رکھیں گے. ابھی مثال کے طور پر یہ جو ایک آن سلاٹ اگر آپ کہہ لیں ٹرمپ کی طرف سے اور ٹریجری سیکٹری کی طرف سے ہوا, ڈیڈ اکانومی کے حوالے سے مختلف کامنٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں, اور وہ جو دکھتی رگ کو دبانا یا زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے والی بات ہے, ہر کچھ دنوں کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہیں تو 6 جہاز گرنے کا ذکر کر لیتے ہیں. اب اس کا جواب جے شنکر صاحب فارن منسٹر ہیں انڈیا کے, وہ کیا دیتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ یار آپ مجھ سے یعنی رشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے اوپر 25% ٹیرف لگانا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ امریکہ خود رشیا سے فرٹیلائزر خرید رہا ہے, رشیا سے ریئر ارتھ میٹلز خرید رہا ہے, اس کی اپنی ٹریڈ بلینز آف ڈالرز کی ہے, اس کے اوپر پابندی کیوں نہیں ہے؟ یورپ کی جو ہے تقریباً $60 بلین کی ٹریڈ ہے یورپ رشیا کے ساتھ, اس کے اوپر پابندی کیوں نہیں ہے؟ اور ان کے اوپر یعنی انڈیا کے اوپر پابندی لگ رہی ہے. تو یہ ایک سلیکٹیو یعنی قسم کی جسٹس یہاں پر کیوں چل رہی ہے؟ امریکہ کے وہ دوہرے معیار کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں, ایکسپوز کرنے کی کوشش کر ایکچولی اٹس ٹرائنگ ٹو پش بیک. لازمی بات ہے وہ ریسیپینٹ ہیں امریکہ کے فیوریبل پالیسی کے, جیسے ابھی عمران نے مینشن بھی کیا کہ 25 سال سے امریکہ وہ اسپیس پروگرام کی بات ہو, جیٹ انجنس کی پروڈکشن کی بات ہو, راکٹ پروگرامز کی بات ہو, اسٹریٹیجک آئل ریزروز کی بات ہو, اسٹریٹیجک جو ہیں بیسز کی بات ہو, امریکن مطلب فورسز کو اسٹیشن کرنے کے حوالے سے بہت سے اس قسم کے معاہدے ٹریٹیز کی ہوئی ہیں امریکہ نے انڈیا کے ساتھ اس کو پراپ اپ کرنے کے لیے. اب مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ کا اپنا جو ویژن ہے انڈیا کے لیے, اس کو تھوڑا سا یہاں پر فرکشن محسوس ہو رہی ہے, تھوڑا سا وہ اسٹرگل کر رہا ہے اگینسٹ اے پیس. وہ جس تیزی کے ساتھ چاہتے ہیں, مطلب تیزی کا اندازہ کیجئے کہ امریکہ چائنا اسپیسیفک ہونا چاہتا ہے, اور اس تیزی کے کانٹیکس کے اندر افغانستان سے اس طریقے سے امریکہ انخلا کرتا ہے کہ پاکستان میں اس کو ہوٹل بھی رینٹ پہ لینے پڑتے ہیں, جہازوں سے بندے بھی گر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کون کون سی کام ہو رہے تھے. کہ دس از دی ارجنسی دیٹ امریکہ ریکوائرس. اور اس کو جو انڈین بیوروکریسی کے اندر, انڈین جو میں کہوں گا اگین انٹیلیجنسیا کے اندر ایک فرکشن سی محسوس ہو رہی ہے کہ جو امریکن ویژن ہے ود رسپیکٹ ٹو انڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے. دس از سم تھنگ, یہ سارا کا سارا جو ابھی ایک مینشن کیا گیا انڈیا کے اوپر, امریکہ پریشر کیسے بلڈ کرنا چاہ رہا ہے کہ بھائی میری لائن پہ آ جاؤ, میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں ویسے چلو, ورنہ میرے پاس کچھ طریقے ہیں جس سے میں آپ کے بٹن دبا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بٹ انڈیا از ٹرائنگ ٹو پش بیک. ایگزیکٹلی, وہ جیسا ہمارے ساتھ کیرٹ اینڈ اسٹک والا چلتا رہتا ہے, انڈیا کے ساتھ بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ اٹس یٹ ٹو بی سین کہ یہ اونٹ کون سی کروٹ بیٹھے گا. کیا انڈیا اس اور مودی صاحب نے دیکھیں اسٹانس سے ان کے کہ یار میں اپنے کسانوں کے خلاف پالیسی نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, F-35 جہاز بھی نہیں خریدے, وہ کہہ رہے رافیل لیں گے, کیونکہ سورس کوڈ انہوں نے ویسے جج کیا کہ پاکستان شاید جیتنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا پورا ایکو سسٹم نا الائنڈ تھا اور ہمارا نہیں تھا, تو وہ اب دے وانٹ دا سورس کوڈ دیٹ دے ڈونٹ وانٹ F-36 رافیل میں سے 6 اڑ گئے تو اب باقی F-35 کے ساتھ کیسے میچ کریں گے, تو اس میں ایک ہی سسٹم وہ چاہتے ہیں تاکہ ایک پورا انٹیگریٹڈ سسٹم ہو. سو دے آر ناٹ لسننگ ایکچولی, وہ رافیل ہی لے رہے ہیں دوبارہ. تو یہ وہ کانٹیکس جو ہے نا, انڈیا بینگ این انڈیپینڈنٹ پاور, اور اس کے اسپیشلی جو پالیسی میکنگ سرکلز ہیں وہ بار بار آرگیو کر رہے ہیں. آپ کسی بھی انٹرنیشنل افیئرس کے جرنل پر پلیٹ فارم پر چلے جائیں تو آپ کو انڈین آتھرس اسی بات کو آرگیو کرتے نظر آئیں گے کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے, اور اس ملٹی پولر ورلڈ کے اندر ایک بیلنسڈ اپروچ لے کر چلنا یہ انڈیا کی پالیسی ہے, اور امریکہ سے خوش نہیں ہوگا. تو کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے, اگر ہم چائنیز ہیجیمنی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو دل و جان کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میں چائنا کے ساتھ شاید اچھے تعلقات رکھ سکتا ہوں.
ٹھیک ہے. امریکہ اس بات سے فرسٹریٹ ہو رہا ہے, اور آپ کو جو ٹرمپ کی لینگویج کے اندر جو اس کی مختلف ایڈمنسٹریشن کی, وہ مارکو روبیو کی بات ہو, بیسنٹ کی بات ہو, جو فرسٹریشن نظر آ رہی ہے وہ دراصل اس جیو پولیٹیکل اپروچ کے اندر انڈین ریزسٹنس کی وجہ سے ہے, اور اس کو وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عمران, آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی دیکھیں, آپ نے بھی جس طرح سے بات کی, مطلب آپ جو مرضی کہہ لیں کہ پاکستان نے جو سکسیس اچیو کی ہے وہ ایک ویزیبل آپ کو کچھ یعنی بڑی ویزیبلی ایک نظر آ رہی ہے, اپنی ٹی وی اسکرینس پر نظر آ رہی ہے, وہ آپ کو ملاقاتوں کی صورت میں نظر آ رہی ہے. یعنی یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ امریکہ اور بھارت جو تھے وہ بالکل یعنی بہت قریب تھے, اور اس ایک مشکل صورتحال میں سے ایک راستہ نکالا گیا ہے, اور پاکستان کو بریک تھروز تو ملے ہیں. یہ ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکٹیکل لیول کے بریک تھروز ہیں, اسٹریٹجک لیول پہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اسٹریٹجک لیول پہ کوئی شفٹ نہیں ہے. آپ نے بھی یہی بات کی کہ اسٹریٹجک لیول پہ کوئی چینج نہیں آیا, اصل میں یہ ٹیکٹیکل ہے کہ جی چونکہ انڈیا کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی تو اس لیے وہ اس کو یوز کر رہا ہے ایز اے کیرٹ اینڈ اسٹک کہ جی اگر آپ ہم سے ہاتھ نہیں ملائیں گے تو پاکستان کی طرف ہم جائیں گے, پاکستان کی طرف ہمارا جھکاؤ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس سارے آرگومنٹس کو میں اگر ایکسیپٹ بھی کر لوں, لیکن ٹیکٹیکل لیول پہ بھی پھر بھی ایک وکٹری تو ہے نا, یعنی کہ یہ فارن پالیسی کی ایک اچیومنٹ تو ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے قریب ہوا ہے. کہ آپ اس کو ایسے نہیں دیکھتے؟ دیکھیں, ایک جنید, ہم اگر آپ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ خوش ہونا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یو وانٹ ٹو سیلیبریٹ, میری پولیٹیکل مجھے مائلیج مل رہی ہے تو میں تو اس کو سیلیبریٹ کروں گا. اگر میں حکمران ہوں مجھے تو اتنا سا بھی ملے گا. میرا سوال ایک پالیسی میکر سے ہے, میرا سوال ایک طالب علم سے ہے, میرا سوال ایک یونیورسٹی یوتھ سے ہے, میرا سوال ایک انٹیلیجنسیا کے بندے سے ہے کہ یار اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اور وہ پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے اور اس کو پروموٹ کر کے اپنے آپ کو بگر دین اٹس سائز پروجیکٹ کر رہا ہے. اس کا تو آبجیکٹیو ہوگا, جو بھی رجیم ہوگی وہ تو اس کو ایسے پریزنٹ کرے گی. وائی یو آر بائنگ دس؟ مجھے بتائیں, ایک نیوکلیئر پاور دنیا میں اگر 7 ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے, ایک نیوکلیئر پاور کی فارن پالیسی ٹرمپ کو پلیز کرنا ہے, مطلب دیٹس واٹ یو آر آرگیوئنگ ایکچولی, کہ اس نے ٹرمپ کو راضی کیا. بھائی مجھے بتائیں, کیا خارجہ پالیسی ذاتی دوستی پہ چلتی ہے کہ منیر صاحب گئے, اس کو کچھ چیزیں آفر کی, ریئر ارتھ میٹل آپ کو میں دے سکتا ہوں, کپر چاہیے مجھ سے میں دلوا دوں گا آپ کو, آپ میرے پاس آئل ٹیپ ریزرو ہیں, کمپنیاں بھجوائیں, میں ان کو سستے داموں ڈیل کروا دوں گا آپ کی, اور آپ جو ہے مزے کریں. میں کرپٹو جو ہے نا کونسل بنا دیتا ہوں, آپ نے داماد کو بھجوا دیں, وہ اور یہ فلاں آپ کا جو رشتہ دار ہے نا اس کو میں وہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں آپ کو نوبل نام کے لیے ڈومینیٹ کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے آپ جو ہے نارسسسٹ بندے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا پریس کرے, میں آپ کو وہ سجیسٹ کر دوں گا, آپ کے مائک کوریلا کو میں نشان امتیاز ملٹری دے دیتا ہوں. کیا ایکچولی ڈو یو ریئلی تھنک کہ کنٹری کی فارن پالیسی رولر کو پرسنل لیول پہ پلیز کرنے سے حاصل ہوتی ہے؟ از دیٹ دا ویژن؟ ٹھیک ہے, دیکھیں ہم آپ نے اینڈ میں نے پچھلے کوشچن کے اینڈ پہ کہا کہ بہرحال ایک سکسیس تو لی ہے. میں تو کہتا ہوں پاکستان کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے, بہت ریسورسز ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہے. ہماری ملٹری نے شو کیا کہ ہم کشمیر لے سکتے تھے, ہماری ایئر فورس نے بہادری دکھائی ہے, ہمارے پائلٹس کی بریوری ہمیں نظر آئی ہے, ہمارے جو ویپن سسٹم ہے اس کی افیکیسی ہمیں نظر آئی ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ قابل نہیں ہے اور وہ کر نہیں سکتے, یا ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. مسئلہ ہے کہ ہماری فارن پالیسی ہے یو ایس کو پلیز کرنا, کیونکہ جب بائیڈن ایرا میں تھوڑا سا ایک جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک سرد مہری آ گئی تھی, خان صاحب واز ویٹنگ, وہ ناراض ہو گئے تھے, اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو پش کر رہے تھے کہ بائیڈن سے ایک دفعہ فون پہ بات کروا لیں میری, تاکہ میں شو کر سکوں کہ میں جی امریکہ کا صدر میرا دوست ہے اور مجھ سے فون پہ بات کی ہے, میں یہاں پہ بہادر بن سکوں, میں دکھا سکوں کہ جی عمران خان صاحب نے یہ کر دیا ہے. جو اینٹی امریکن ہیرو پاکستان میں بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کے لیے ترس رہا تھا. تو انہوں نے جیسے ہی ٹرمپ کی گورنمنٹ آئی, اٹ واز دا ٹائم کہ انہوں نے کہا آئس بریک کیا جائے, چاپلوسی ہو, کچھ دے دلانا ہو. انہوں نے افغانستان ایشو کے اوپر ایک دم جو ٹرمپ چاہتا تھا کہ افغانیوں کو دبائیں, ان کو اس لائن کے اندر رکھیں جس لائن کے اندر ہم نے ان کو چھوڑا کہ اس لائن کے اندر رہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ جی پورا افغانستان, ایک پاکستانی مر جائے تو میری طرف سے پورا افغانستان گو ٹو ہیل. ٹھیک ہے, اس نے ٹرائبل ایریا میں وار ایکسٹینڈ کی اور کنٹینیوسلی, یہ کوئی آج کی بات میں کر رہا ہوں, کیا بڑا بیر ہم نے نہیں دیا, کیا ہم نے نیٹو سپلائی نہیں دی, ہم نے کیا ہم نے ایئر
ब्रिज नहीं दिया उनको, अमेरिकन को नहीं दिया, हमने यूसुफ रमज़ी को हवाले नहीं किया, हमने आफिस सिद्दीकी को हवाले नहीं किया। हमारी फॉरेन पॉलिसी, इन लोगों की फॉरेन पॉलिसी है ही यही कि इनको प्लीज़ करो। जब वो आया, मुझे याद है इनफैक्ट जब ये ट्रंप आया तो इन्होंने वो एक पाकिस्तानी वो एक अफ़गानी था जिसने काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया था, उसने उसको कहा जी हमने उसको गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिए ताकि उसके साथ ना एक शुरू से अच्छे टर्म्स बनाए। ये फॉरेन पॉलिसी है। मुझे बताएं कि रियली एक न्यूक्लियर पावर जो है इस तरह फॉरेन पॉलिसी लेके चल सकती है? मुझे बताएं पाकिस्तान का रीजनल प्लान क्या है? मुझे बताएं आप अमेरिका को तेल सप्लाई करके या रेयर अर्थ मेटल उसको दे के, क्योंकि दुनिया में अब फ्यूचर उसका है जो कि सर्टन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर वो एक्सेल करेगा। उसको डेटा सेंटर्स चाहिए होंगे, उसको कॉपर चाहिए, उसको रेयर अर्थ मेटल चाहिए, उसको एआई से लेकर ईवी तक हर चीज़ में सक्सेस चाहिए। इसके लिए कुछ ख़ास चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई है। हम अपने लिए नहीं बिल्ड कर रहे, हम अमेरिका से कह रहे हैं कि तुम चाइना से प्रॉब्लम है, फलां मुल्क से प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें देता हूँ, तुम कामयाब हो जाओ, मुझे तुम्हारी ग़ुलामी करके खुशी होगी। ये वो जो हम लतीफ़ा नहीं सुनाते कि एक बंदे ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह बहुत बड़ा घर बना दे, वो उसको ऐसे हो, घर ऐसे हो, इस जगह पे हो, DHA में हो, और फिर मुझे उसका चौकीदार लगवा दें। ये इनकी औकात है। ये उनको सुपर पावर बनाने के लिए अपनी सारी सर्विसेज दे रहे हैं ताकि वो हमें चौकीदार को आते जाते 50 रुपये पकड़ा के कहें चाचा ये रख ले, और हम कहें देखें हमारा साहब बड़ा अच्छा बंदा है। ये औकात है हमारी सर, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है। देखिए इसमें एक अनफॉर्चुनेट मतलब रियलिटी है, पिछले 40 साल की आप फॉरेन पॉलिसी उठा कर देख लीजिए, रेगन की इरा से ये रिपब्लिकन्स आए हैं, ये पाकिस्तान के दोस्त होंगे, वो डेमोक्रेट्स आ गए हैं, क्लिंटन की हुकूमत आ गई है, प्रेसिडेंट अमेंडमेंट्स आ गई और सैंक्शंस लग गई हैं, हमें जो है तो ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, और फिर रिपब्लिकन्स आएंगे, अभी कांग्रेस उनके कंट्रोल में नहीं, उनके कंट्रोल में नहीं है, प्रेसिडेंट कौन है, अमेरिकन वो जो है डेमोक्रेट है, रिपब्लिकन है। हम जो है तो अगेन वही बात कि कहीं पर वो कहते हैं देखो अयूब खान की जो है तो वो गाल के ऊपर थपकी दे रहा है, ठीक है, उसने एक्चुअली इन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो है हम कंटिन्यूसली हमारी फॉरेन पॉलिसी इस बात पे चल रही है कि यार इन दोनों में से रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में से कौन जो है ज़्यादा पाकिस्तान के करीब होगा, पाकिस्तान को जो है तो अपने लिए यूज़फुल समझेगा, पाकिस्तान को अपने लिए यूज़फुल समझेगा, और उस बेसिस के ऊपर वो रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगेन वही बात आ जाती है कि ये जो लोग अपने आप को कह रहे हैं कि हम फॉरेन पॉलिसी के काइंड ऑफ यानी एक्सपर्ट्स हैं, क्या इसको ये फॉरेन पॉलिसी कहते हैं? लेकिन जुनैद मैं एक वन लाइनर में कहना चाहता हूँ। देखें, अमेरिका को राज़ी करने का मतलब ये है कि आप उनके मफादात पूरे कर रहे हैं, ये मतलब है इसका, और कोई मतलब नहीं है कि ट्रंप मैंने उससे गप्पे लगाई, वो बड़ा खुश हुआ, हंस पड़ा तो वो मुझसे राज़ी हो गया। नो, स्टेट्स ऐसे नहीं चलती। आपने कश्मीर सरेंडर किया है, जीता हुआ कश्मीर आपने छोड़ दिया है, उनकी एयरफोर्स हट चुकी थी और आप कश्मीर ले सकते थे, आपने नहीं लिया राजी करने के लिए। हमारी आर्मी फॉर हायर है, मेरे पास बहादुर नौजवान है, आपके लिए लड़ने को तैयार है। ये है एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी सक्सेस इनकी नज़र में, और दैट्स द प्रॉब्लम। हम ये कैसे कबूल कर सकते हैं? अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आज से नहीं है, ये 50-60 सालों से, जब से, क्योंकि हम तो इसको ज़्यादा इन फोकस आती है 9/11 के बाद से, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये एक पूरी हिस्ट्री है। एग्जैक्टली 1981 में रेगन साहब आए हैं, और उस वक्त नहीं, रेगन ने हमें F-16 दिए हैं, देखो क्लिंटन आया, सब पाबंदी लगा दिए, फिर बुश आ गया, बुश ने दोबारा आपको F-16 दे दिए, फिर उसके बाद ओबामा आ गया, दोबारा उसने आपको खींचते बुश ने वो लोन्स भी जी, वो हम उनकी जंग लड़ रहे हैं तो लोन्स को पोस्टपोन करवा दिया था, उसने जो है रोल ओवर करवा दिए, और हमारा देखो हमें इतनी बड़ी जो है इकॉनमी में बूस्ट मिल गया। मुशर्रफ साहब यही कहते रहे मेरे वक्त में AC जो है इतने का मिलता था, फ़ोन इतने का मिलता था। तो वो आपको एग्जैक्टली जो है अमेरिकन गवर्नमेंट रिपब्लिकन या डेमोक्रेट है, उसके बेसिस के ऊपर अमेरिका और उसके दरमियान आप इस बात का अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान और PTI दे बेट शर्त एक काइंड ऑफ एक जुआ खेला कि ट्रंप इलेक्शन जीतेगा, और ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसको जिताने की कोशिश की, और ट्रंप हार गया। ये 2020 की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली सही, ट्रंप हार गया। वो बाइडेन की कॉल ना करने की एक बुनियादी वजह ये थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी विजिट्स, उन्होंने एक जुआ खेला। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डायस्पोरा के अंदर फॉलोअरशिप मौजूद है PTI की, हमारा इतना वोट है, अगर हम जो है इसको स्ट्रेटिजिकली इस्तेमाल करें,
ہم پہلے سے اچھا وہاں پہ جو پاکستانی نژاد امریکی جی ان کے اندر ہاں، اچھا تو اس کے ذریعے سے ہم ٹرمپ کی گڈ بکس میں آ جائیں گے، اور ٹرمپ ہی کا اگر سلسلہ چلتا رہے گا، پہلے بھی اس نے بڑی جپیاں ڈالی تھیں، تو سیکنڈ ٹرم بھی ٹرمپ کی آ گئی تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے اینڈ اٹ بیک فائرڈ. وہ ٹرمپ الیکشن آ گیا نا، صحیح. بائیڈن آ گیا. نہیں ابھی بھی ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کے ذریعے اس کو بیٹھ دے رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، آپ ذرا آگے تو بڑھیں، ہم کر دیں گے ابراہیمی کے کارڈ کے نام پہ ہم مان جائیں گے آپ کے ساتھ. دس از دا فارن پالیسی ایک نیوکلیر اسٹیٹ کی. امیجن. اچھا اسی کو یہ ڈسکشن کو اگر آگے بڑھائیں، یہ تو آپ نے ایک بڑا اچھا ایک ڈائسیکٹ کر دی پاکستان کی فارن پالیسی بھی، اور آپ نے دکھا دیا کہ اصل میں دس از نو پالیسی، کہ آپ کا اگر پالیسی کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ نے جی یعنی کہ آپ نے ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ایک ملک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو پلیز کرنے کی پالیسی اگر اپنا لی ہے تو دس از ناٹ اے پالیسی. ٹھیک ہے جی، آئی ایگری ود دیٹ. تو پھر اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایک اسٹیٹ کی فارن پالیسی کیسے کن بنیادوں پہ استوار ہونی چاہیے؟ کیا وہ پلرز ہیں، کیا وہ اصول ہیں جن کے اوپر ایک ریاست کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ استوار ہونی چاہیے؟ اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اگر ہمیں ایک آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹیو سے بھی بتائیں کہ ایک اسلامی ریاست کی پالیسی کس طرح کی ہونی چاہیے، اس پہ بھی اگر تھوڑی سی بات کریں. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں ایک اسلامی ریاست، ایک ایسی ریاست جو کہ اسلام کو بحیثیت ایک آئیڈیالوجی کے لیتی ہے، اس کی فارن پالیسی کس طریقے سے ہوگی، میں تھوڑا سا مغربی جو فارن پالیسی ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک کو. وہاں پر آپ کو 2 اسکول آف تھاٹ مل جاتے ہیں، ایک ریئلزم کا اور اسی طریقے سے اس کا اگینسٹ آئیڈیلزم کا. دونوں کے دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. مٹیریلزم کے پکڑ ہیں کہ نہیں، یہ ریاست کے مفاد میں جو چیز ہوگی وہ جو ہے تمہاری پالیسی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اپروچز میں تھوڑا سا فرق ہے. یوزلی آپ کو ڈیموکریٹس آئیڈیلزم والی پوزیشن لیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یار اگر ہم ایک رولز بیسڈ آرڈر بلڈ کریں گے، ایک مورل سپیریورٹی کی سائڈ سے آئیں گے. اوباما کی تقریریں آپ کو یاد آ جائیں گی ساری کی ساری. اس میں تو دنیا ہماری عزت کرے گی، دنیا جو ہے تو ہمیں فالو کرے گی، ہمارے لیے اوبیڈینٹ ہوگی، چونکہ وہ ہمیں مورلی اور آئیڈیالوجیکلی اپنے سے سپیریئر سمجھیں گے. اور یہ سسٹینیبل بھی ہے، اور اس کو وہ سسٹینیبل لانگ ٹرم میں جو ہے تو وہ سسٹینیبل سمجھتے ہیں. اور اسی کانٹیکس کے اندر سب کو لے کر چلنا ہے. WTO ہے، سیکورٹی کونسل، یونائٹڈ نیشنز، اپنے مسائل کو ادھر سے لے کر جانا، تھوڑی سی پریسٹیج دینا انٹرنیشنل اداروں کو، اور اس کے ذریعے سے جو ہے تو اپنے مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یہ آئیڈیلزم ہے. یہ ہے ڈیموکریٹس کی پالیسی. کائنڈ آف ڈیموکریٹس جو ہیں US کے اندر، ان کے کانٹیکس میں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. جب ریئلزم کی بات آتی ہے تو مطلب کون سے رولز، میرے پاس طاقت ہے اور ان کو میری طاقت کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. میں یونائٹڈ نیشنز کے اوپر بلینز آف ڈالرز کیوں خرچ کروں؟ ٹھیک ہے، میرا مطلب یہاں پہ اسٹریٹجک مفاد کیا ہے؟ میں بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے عمارت میں کھڑی کی یہاں آتے ہیں، یا کہ مجھے جو ہے تو لتاڑ کے جاتے ہیں، میرے اوپر جو ہے تو انگلی اٹھاتے ہیں، میری پالیسیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لٹرل بش کی تقریر اٹھا لیں. بلکہ 1990s میں جیسی ہیمز جو ہیں تو وہ فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین تھے کانگریس کے اندر. تو مجھے ان کا ایک کوٹ یاد ہے، ان کا کہ امیریکا ڈزنٹ ڈو چیریٹی. ہم جہاں پیسے لگاتے ہیں مفاد ہے. میں پیسے میں یونائٹڈ نیشنز کو اگر پیسے دے رہا ہوں تو اس میں امریکہ کا کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ سرو ہونا چاہیے. نہیں ہو رہا تو پھر یہ تو پیسے کا ضیاع ہے. اچھا یہ تو ویسے نیو کونس کی اس کو مختلف نام اب دیتے رہے. وہ پہلے نیو کونس تھے، نیو کونس کے بعد دیکھیں نیو کونس کا یہ تھا کہ یار میری یعنی امریکہ کی طاقت، یونیلیٹرلزم تھا، طاقت کو جو ہے تو رسپیکٹ ملنی چاہیے. کوئی بھی بندہ جو ہے تو ہمیں اس کا تو جنازہ عراق اور افغانستان میں نکل نہیں گیا. عراق تھا، افغانستان تھا، لیبیا تھا، یمن تھا، ایون شام ہے، ایون پاکستان کے اندر جو ڈرون حملے وغیرہ ہوتے رہے. دنیا کے بہت سارے حصے ہیں، افریقہ کے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر یہ جو ہے تو آپ کو امریکن فارن پالیسی کا ایک مخصوص اینگل نظر آیا. اوباما کے زمانے میں بھی یہ ہوا، یہ نہیں کہ صرف بش کے وقت میں. لیبیا 2011 میں تباہ ہوا نا. ابھی جو ٹرمپ آیا ہے وہ ایک اور فارم آف ریئلزم کے ساتھ آیا ہے. مثال کے طور پر امریکہ کے پاس اگر مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، آئی تھنک سو دے ہیو 11 فلیٹس. ایک فلیٹ کے اندر جو ہے تو یعنی تقریباً 72 تک ڈفرینٹ ٹائپ ڈفرینٹ سائز کی شپس ہو سکتی ہیں، ایئر کرافٹ کیریئرز اور ڈسٹرائرز اور سب مرینز اور یہ سارے. اس اسٹرائک گروپ کی کیا کمپوزیشن ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. کس چیز کے لیے کہتے ہیں بھائی؟ دنیا کی تجارت کو، دنیا کی شپنگ ویز کو، دنیا کی لاجسٹکس کو سیکیور کرنے کے لیے.
تو امریکہ کہتا ہے یار میں خرچہ کر رہا ہوں دنیا کی تجارت کو. دنیا کی تجارت اگر $80 ٹریلین کی ہے, اس میں سے امریکن کے 25 ٹریلین کی ہے, تو باقی ساری 55 ٹریلین تو دنیا کی ہوئی نا. تو مجھے کیا مل رہا ہے؟ میں تو ہر سال $700 بلین ڈیفنس بجٹ پر خرچ کر رہا ہوں دنیا کی اکانومی کو چلانے کے لیے, مجھے تو ریٹرن میں کچھ نہیں مل رہا. تو امریکہ فرسٹ کا کانٹیکس اب یہ بھی ہے ساتھ میں کہ نہیں, میں انٹرنیشنل آرڈر بھاڑ میں جائے, میں پیسے خرچ کر رہا ہوں ان کو, اس ایشو کو بھی, کہ میں نے اگر دنیا کے جتنے بھی ٹرانسپورٹ ویز ہیں ان کو سیکیور کیا ہوا ہے, دس از اے سروس, اور اس کے اوپر دنیا کو مجھے پیسے دینے چاہیے. Hence the tariffs and all that. ٹیرفس وغیرہ بھی, اور یہ آگے جائے گی بات, وہ اس کانٹیکس کے اندر اب یہ ریئلزم کی بات آ رہی ہے کہ نہیں, ڈائریکٹلی نیشنل مفاد کی بیسس کے اوپر پالیسی ہونی چاہیے. یہ یونائٹڈ نیشنز, یہ آئیڈیلزم وغیرہ اس کو چھوڑو. مگر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یہ دونوں کے دونوں اینگل, یہ دونوں کے دونوں اسکول آف تھاٹس مٹیریلزم کے اوپر بلٹ ہیں. ٹھیک ہے, مفاد یعنی میں مادی فائدہ, جی ایگزیکٹلی مادی فائدے کی بیسس کے اوپر ڈیفائن ہوں گے, اس کے علاوہ جو ہے تو کوئی اور اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا. اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں, آپ کا مفاد کیا ہے, آپ کا نقصان کیا ہے, اس کا تعین وحی کرے گی. یہ وحی ریولیشن ورسز مٹیریلزم ہے. ٹھیک ہے, مادیت کا اور ساتھ میں دوسری طرف وحی ہے, یہ اس کا آپس میں ٹکراؤ ہے. لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب بھی جیسے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں نا, تو ایک انتہائی جنرلائز قسم کے, ایک سپرفیشل قسم کی جو ہے تو اسٹیٹمنٹ آتی ہے, او آپ کیا چاہتے ہیں, ہم سے ہر کسی سے لڑائی کر لیں. نہیں بھیا, آپ ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے, 1400 سال کی انتہائی ڈائیورس ریجنز کی, مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ہم نے بڑی بڑی ریاستیں مطلب جو ہیں تو بیچ میں کھڑی بھی کی ہیں. مثال کے طور پر مغل کی بات آتی ہے, اور قندھار سے لے کر بنگال تک کی ریاست ہم چلا رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اس کے لیے لفظ ریئل پالیٹکس کا استعمال کروں؟ ہم نے نہیں کیا. مثال دیتا ہوں صلاح الدین ایوبی کی. نور الدین زنگی کے وقت میں ان کے سپہ سالار تھے نجم الدین ایوبی صاحب, اینڈ دیر واز اے فیئر کہ اس وقت جو فاطمید خلافت تھی ایجپٹ کے اندر, وہ ایک سیکیورٹی ٹریٹی میں جا رہے ہیں ود دی کروسیڈرز. ان کو کچھ سیکیورٹی گارنٹیز چاہیے تھی کہ یار اگر ہم پر حملہ ہوا آپ ہمیں ہیلپ کریں گے, ہمارا دفاع کریں گے. نور الدین زنگی صاحب کے وقت میں آلریڈی بیت المقدس صلیبیوں ہی کے پاس تھا. صلیبیوں کے پاس جو ہے تو پورے کے پورے یہ آپ اگر اس کو لیوانت کہہ لیں تو اس کی جو ساحلی پٹی ہے اس کے اوپر ان کا قبضہ تھا. سو دیر واز اے ریئل, اور ایک بہت بڑا خطرہ اس بات کا موجود تھا کہ ایجپٹ جیسی بڑی ریاست, ایجپٹ جیسا بڑا علاقہ, زرخیز علاقہ, وہ صلیبیوں کے پاس چلا جائے. نور الدین زنگی صاحب کا ایک بریلینٹ قسم کا مطلب پلان, انہوں نے اپنے جرنیل کے ساتھ بھی ڈسکس کیا اور ان سے کہا کہ یار اس کے لیے مجھے ایک بندہ چاہیے. انہوں نے کہا صلاح الدین ایوبی سے زیادہ قابل بندہ نہیں ہے. پلان کیا تھا, انہوں نے اپنی فوج کا حصہ, ایکٹیولی جنگ کے اندر موجود تھے صلیبیوں کے ساتھ, اپنی فوج کا ایک حصہ صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں فاطمی خلیفہ کے حوالے کر دیا. ان کا یہ تمہاری فوج ہے, تم جیسے چاہو گے یہ فوج ویسے ہی ایکٹ کرے گی. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے اس کو استعمال کیا اپنے علاقے کے اندر کچھ بغاوتیں فروغ کرنے کے لیے. بات ایگزیکٹلی وہ صلیبیوں کے ساتھ جو ٹریٹی ہونے والی تھی اس کو انہوں نے نلیفائی کر دیا, ختم کر دیا. یہ علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول ہی میں رہا, اور نور الدین زنگی صاحب جو ہیں تو پھر اپنی زندگی, باقی رحماندہ جو زندگی تھی اس میں ان کے ساتھ لڑتے رہے. اینڈ لیٹر آن, مجھے ایگزیکٹلی مطلب سال میں نہیں کہہ سکتے کتنے سال بعد, 30 سال بعد, 20 سال بعد, جس وقت صلاح الدین ایوبی صاحب کو موقع ملا کہ وہ مسلم علاقوں کو یونیفائی کر سکیں انڈر ون خلیفہ, تو انہوں نے فاطمی خلیفہ ایک فوت ہونے کے بعد دوسرے خلیفہ کی بیعت نہیں ہونے دی, اور وہیں پر جو ہے تو انہوں نے عباسی خلیفہ کی بیعت کا اعلان کر کے ایجپٹ کے علاقے کو باقی مسلم دنیا کے ساتھ یونیفائی کر دیا, اور پھر بیت المقدس صلیبیوں سے واپس لے لی. ٹھیک ہے. ناؤ دس از یعنی گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنی فوج سیکریفائس کی نور الدین زنگی نے, مگر اس بات سے کہ اسٹریٹیجکلی مسلمانوں کا کوئی علاقہ دشمنوں کے ساتھ, صلیبیوں کے ساتھ کسی سیکیورٹی کانٹریکٹ کے اندر, سیکیورٹی ٹریٹی کے اندر نہ چلا جائے. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کو مطلب ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں. صلح حدیبیہ کو, صلح حدیبیہ کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رولنگ ایریا تھا اس کے ساؤتھ میں مکہ موجود ہے, اس کے نارتھ میں ساتھ میں خیبر موجود ہے. آپ ایک کی طرف جاتے ہیں دوسرے کا خطرہ ہے. اس کانٹیکس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش والوں کے ساتھ ایک ٹریٹی نیگوشیٹ کر کے ان کو نیوٹرلائز کیا. ٹھیک ہے. جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا, جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا. ٹھیک ہے. دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اکثر اوقات جو ہے نا تو وہ صلح کا لفظ عربی کے اندر ٹریٹی کے لیے ہوتا ہے,
اردو کے اندر ہم جب لفظ صلح کا استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ہاں تو یہ حدیبیہ ٹریٹی ہے اور جی یہ سیز فائر ٹریٹی تھی, جنگ نہ کرنے کی ٹریٹی تھی. یہاں جنگ نہ کرنے کی ٹریٹی ہوئی, 2 ہفتے بعد آپ خیبر پہنچ چکے ہیں اور اس دشمن کا پتہ کاٹ دیا, اس کو نیوٹرلائز کر دیا, ختم کر دیا, اور اس کے 1.5 سال بعد فتح مکہ ہو جاتا. بریلینٹ. ایک فارن پالیسی کے طور پر اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں نا, ایک موو کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ 2 دشمنوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں. جس ٹائم مسلمان آرمیز فارس اور روم کے میں کہوں گا علاقوں میں شکست پر شکست دیتے جا رہے تھے, وہ 2 ریاستیں جو پچھلے کئی 100 سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کرتے آ رہی تھیں, دے ریئلائز کہ ہمیں آپس میں اتحاد کرنا چاہیے, الائنس بنانا چاہیے اگینسٹ دا مسلمس. آپ یہ سوچیں, یہ کتنا ریئلسٹک لگتا ہے نا کہ یار 2 سپر پاورز ہیں, پہلے ایک کو شکست دے دوں پھر بعد میں دوسرے کو دوں گا. ایگزیکٹلی کتنا ریئلسٹک لگتا ہے. دے ور ایسپائرنگ, پرشینز اور رومنز آپس میں کوشش کر رہے تھے کہ ہم آپس میں کمبائن کر لیں, ان کو شکست پہ شکست. ادھر پرشینز کو تقریباً جو ہے وہ یعنی ابھی قادسیہ نہیں ہوئی تھی اور ان کو 8-10 جو ہے تو جنگوں کے اندر شکستیں ہو چکی تھی, ان کے بڑے جو ہیں تو جرنیل وغیرہ قتل ہو چکے تھے. ادھر رومنز کے ساتھ بھی اسی قسم کی سچویشن تھی. یرموک سے ابھی یرموک وہاں پہ بھی نہیں ہوئی تھی. یرموک اور قادسیہ میں 3 مہینے کا فرق ہے. دے آلموسٹ ہیپن بیک ٹو بیک. جی, اور اس میں کانٹیکس یہ تھا کہ ان دونوں کو آپس میں جمع نہیں ہونے دینا. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ پہلے ایک سے لڑو پھر دوسرے کے بعد. دونوں ٹائم بائی کرنا چاہتے تھے. وی ور ناٹ ریڈی ٹو گیو دیم ٹائم. ٹھیک ہے, ناٹ ٹو گیو دیم ٹائم پالیسی تھی, وہ ٹائم بائی کرنا چاہ رہے تھے. یہ گراؤنڈ ریالٹی تھی نا. اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے, شرح دیکھیں آپ کے لیے گولز اسٹیبلش کرتی ہے, آبجیکٹیوز اسٹیبلش کرتی ہے. شرح آپ کے لیے گول اسٹیبلش کرتی ہے کہ یار طاغوت کی بالادستی نہیں ہو سکتی. اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی اور اتھارٹی, کوئی بھی اور ریورنس یا تقدس جو ہے تو نہیں ایکسس کر سکتا. عربین پیننسولا کے اندر اگر ایک طرف یہود طاقت موجود ہے, دوسری طرف جو ہے تو قریش کے مشرکین موجود ہیں, 2 پیرالل طاقتیں موجود تھیں جو کہ اسلام کے مقابلے میں موجود تھیں. وی نیڈ ٹو فنش دم آف. کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے ایک کے ساتھ ٹریٹی کر لو, دوسرے کو شکست دے دو, پھر واپس آ کے اس کو شکست دے دو. جیسی عربین پیننسولا آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے اب ریجن کے اندر جو ہیں 2 کمپیٹنگ پاورز موجود ہیں, پرشین ہیں, رومنس ہیں. اچھا, ان دونوں کے ساتھ کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے, 1 بائی 1 کریں, سملٹینیسلی کریں, کس طریقے سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب کانٹیکسٹ حکم شرعی وہی آپ کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ یار آپ نے بالادستی طاغوت کی جو ہے تو نہیں ماننی, اور اس کے مقابلے میں جو ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے. جو آپ کے آپریشنل ڈیٹیلز ہیں, ٹیکٹکس ہیں, وہ تو آپ کے کنٹرول میں رہیں گے اور آپ کنٹینیوسلی لے کر اس کو اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. دیکھیں عثمانی خلافت کی ایک لمبی تاریخ ہے ہیبسبرگ امپائر کے ساتھ یا ہنگیرینز کے ساتھ جو ہے تو جنگ کا. اب ہنگیرینز کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے یورپین الائنسز کو توڑنے کا ہر تھوڑے عرصے بعد جو ہے تو وہ صلیبی جنگ کا اعلان ہو جاتا تھا. ہم تو ٹھیک ہے صلاح الدین ایوبی والی صلیبی جنگ کو جانتے ہیں, مگر تھنک سو تقریباً تیسری, چوتھی اور چھٹی صلیبی جنگ بھی ادھر مڈل ایسٹ میں ہوئی تھی. چھٹی کے بعد جو ہے باقی صلیبی جنگیں بالکان کے علاقے میں ہوتی رہی. اب وہ جو عیسائیوں کا, یورپین طاقتوں کا گٹھ جوڑ ہمیشہ جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف آتا تھا, توڑنا ہے. تو خلافت نے فرینچ کے ساتھ, فرینچ جو ہے تو ریاست کے ساتھ معاہدہ کیا تاکہ یورپ کے اندر ایک یونیفائڈ فرنٹ قائم نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, ہم اگین جیسے میں نے کہا 1400 سال کی ہماری تاریخ ہے, ہم سپر پاور بھی رہے ہیں, ہم لیڈنگ پاور بھی رہے ہیں, ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں. سو ریئل پالیٹکس کی بات آتی ہے, ریئل فارن پالیسی کی بات آتی ہے, ہمیں پتہ ہے ریئل فارن پالیسی کیا ہوتی ہے, مگر مین ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس کو مٹیریلزم سے جدا کرنا ہے. مٹیریلزم فارن پالیسی نہیں ہے. فارن پالیسی تابع ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تحت, اور اس کے احکام کے مطابق جو ہے تو یعنی آبجیکٹیوز کا تعین ہوگا, اس کو ہم نے فالو کرنے کی کوشش کرنا ہوگا. یعنی آپ نے جو بات رکھی کہ ریولیشن ورسز مٹیریلزم, اور لیکن جب آپ نے اس کی ڈیٹیلز میں گئے
تو ایکچولی آپ نے جو پوائنٹ اسٹیبلش کیا وہ یہ کہ ریولیوشن سے آپ کو وہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اور گولز ملتے ہیں کہ یہ آپ کی فارن پالیسی کے گولز ہیں، لیکن اس کے لیے ٹولس اور جو ٹیکٹکس ہیں وہ آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں. تو لازمی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ آپ نے ایک جیسے کہتے ہیں جہاد جیسے ہے، جہاد از ون آف دا ٹولز آف دیٹ فارن پالیسی، اور اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی اکنامکس بھی ہو سکتا ہے، اکنامکس بھی ہو سکتا ہے، ٹریٹیز بھی ہو سکتا ہے. کر جاتا ہوں. دیکھیں یہ اس ڈسکشن سے نا بعض اوقات نا جو آپ نے کہا کہ گول تو شرح کے ڈیفائنڈ اور آپ اس میں مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ ٹول یوز کر سکتے ہیں آپریشنل لیول پہ، کہیں نہ کہیں اس میں ابھی بھی ایک چھوٹا سا ایشو آتا ہے. ہم بہت زیادہ پریگمیٹک کیلکولیشن کے اوپر جاتے ہیں کہ اتنی آرمی ورسز اتنی آرمی از فیزیبل، اس سے کم امپاسبل، کیونکہ ہم نے ملٹری اکیڈمی میں پڑھا ہے کہ 3 ٹائمز سے کم فورس کے ساتھ آپ اٹیک نہیں کر سکتے. ہم نے کچھ فارمولے بنائے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں گول کے پلا دیے گئے اور ہم نے اس پہ بلیو کرنا شروع کر دیا ہے. اس لیے ہمیں بعض اوقات وہ اسلامک ہسٹری کے واقعات نا فیری ٹیل سے لگتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا. ہم وجہ کیا دیکھیں، ڈفرینس میں بتاتا ہوں. ہم نے قسطنطنیہ فتح کیا اس ایک ورڈ کا آنر لینے کے لیے، کیا ہوگا وہ امیر اور کیا ہوگا وہ لشکر. اس ورڈز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آنر جس اس امیر کے لیے رکھا ہے نا، 23 اٹیکس کیے ہم نے. پوری دنیا میں ایسا اسلحہ نہیں تھا کہ وہ اس قلعے کی دیوار توڑ سکے، پوری دنیا میں نہیں تھا. ہمارے پاس نہیں تھا کی بات نہیں کر رہا، ہم نے بنایا دنیا کا سب سے بڑی توپ ہم نے بنائی. ہم نے پہاڑ کے اوپر تختے رکھ کر اس کے اوپر موم رکھ کر بحری جہاز چڑھائے، ٹھیک ہے، خشکی کے راستے سے. کین یو امیجن دیٹ؟ یہ زیل، یہ موٹیویشن، یہ کریج، یہ انوویشن، یہ کہاں سے آتی ہے؟ کریٹیوٹی کہاں سے آتی ہے؟ یہ کیا ٹریڈیشنل کیلکولیشن سے آ سکتی ہے؟ آئی ہیو اے ہائر گول، آئی ہیو اے ہائر، جو مجھے ریویلیشن دے رہا ہے ہائر گول. دیکھیں میرے پاس ایک اور اسٹرینتھ ہے، غازی یا شہید. غازی یا شہید، یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ ہم نے دیکھیں بیعت رضوان میں جب ہم مختلف حدیبیہ میں ہمیں خبر ملی کہ عثمان تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ہم تو بغیر ویپنز کے آئے تھے. 1400 صحابہ نے کہا مر جائیں گے لیکن لڑیں گے. اس سے ڈر کے انہوں نے اپنا بندہ بھیجا ڈیل کرنے کے لیے کہ اب معاملہ خراب ہو رہا ہے. اٹ گیوز یو اے ڈفرنٹ اسٹرینتھ. وہ لوگ فیک میڈ مین پالیسی کرتے ہیں، ہم جینوین ہیں. ایک ریڈ لائن کراس ہو جائے تو ہم لڑتے ہیں. ہم 12,000 آتے ہیں ہندوستان کو کفر سے اور بت پرستی سے آزاد کرنے کے لیے. ہم نے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے تو کنسٹرکٹ کر کے لے کر آ گئے، ہم ہندوستان کو آزاد کرایا. طارق بن زیاد نے کیا. ہم نے مدینہ کی 3,000 فوج کے ساتھ پوری عربوں کی نیٹو کو ڈیفیٹ کیا. ہم نے ایک ٹائم پہ 2 سپر پاور کو انگیج کیا. ہم نے موتا میں 3,000 کے ساتھ 1 لاکھ سے لڑوا دیا. ایک ٹائم آتا ہے، ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں، ہمارا پاس ہے، لیکن ہم یہ غازی اور شہید کا جو آنر ہے نا، مثال کے طور پر مقبوضہ علاقے، ہم 90 سال ہم نے پیس ایگریمنٹ نہیں کی اور ہم نے فلسطین سرنڈر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ پریگمیٹک کیلکولیشن، ریئلزم پہ آئیں، نہیں ہے چانس. شرع الاؤ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ مولا عمر کے کول نہ کہ جی ہمارے پاس گڑیاں نہیں ہیں، وہ 100 سال تک مریں گے تو مرتے رہیں، ہم نہیں مانیں گے. یہ ہم نہیں مانیں گے. یہ غزہ کے لوگ کھڑے، ہم نہیں مانیں گے. بس اب مار دیں، ہم نہیں مانیں گے. پوری دنیا ہل گئی ہے، پوری یورپین فورسز، امریکہ، سب مل کے اپنے اسلحے کے ساتھ پریشان ہے. وہ ڈفرینٹ پہ ڈفرینٹ، کبھی کہتے ہیں غزہ کے سب لوگوں کو نکالتے ہیں، پھر کہتے ہیں سب کو مارتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان کو یہ آفر کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان کے بندے دے آر انیبل ٹو ڈو وٹ، کیا کریں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، دس از اے ڈفرنٹ اسٹینڈ. عبدالحمید، جو سلطان عبدالحمید تھے، 17 ورلڈ کی لیڈنگ اسٹیٹ کے ساتھ 1876 میں 1908 میں انٹرنل لوگوں نے ان کو ہٹا دیا، ورنہ انہوں نے آخر مینور کرتے کرتے، جو خارجہ پالیسی کی مثالیں اکمل بھائی دے رہے تھے، وہ اس طریقے سے انہوں نے ڈفرینٹ اسٹیٹس کو آپس میں ہینڈل کیا کہ وہ تقریباً نکلنے والے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ریاستیں آپس میں لڑیں اور یہ کمزور ہوں، اور خلافت عثمانیہ دوبارہ اور کافی حد تک آ گئی تھی، لیکن انٹرنل سائٹ پہ وہ ہینڈل نہیں کر سکے، اور انٹرنل سائٹ پہ ایک کھو ہوا اور ان کو ہٹا دیا گیا، ورنہ وہ کرنے والے تھے. اس سلطان عبدالحمید نے دنیا کی، یعنی آبدوز 1886 میں آبدوز بنائی تھی. دنیا کا سیکنڈ میٹرو جو ہے لندن کے بعد استنبول میں بنا تھا. سو وہ ماڈرنائز کر رہے تھے، وہ اسٹیٹ کو واپس اس کمزوری سے جو کہ 18 سینچری میں آئی تھی اس سے نکال رہے تھے. وہ ٹھیک ہے، سکھ مین آف یورپ کو نکالنے والے تھے، لیکن کچھ انٹرنل پرابلمز ہو گئے، کچھ چیزیں کافی ڈیپ تھیں جس کو وہ سالو نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. تو مسلم جو رولرز تھے، وہ بڑے جو ہمارے پاشا تھے، وہ یورپ کو نچا رہے تھے، ایکچولی وہ ہینڈل کر رہے تھے. تو جب یہ پرسیپشن بنتی ہے نا کہ
آپ سب سے لڑ رہے ہیں بھائی، ایک سب سے ایک دن جنگ امریکہ بھی کہتا ہے کہ یار ہم پوری دنیا کے ایک ایک چپے پہ قبضہ کر لیں، روس بھی کہتا ہے، چائنا بھی چاہتا ہے، یہ ہر ملک چاہتا ہے. اس خواہش سے کیا ہوتا ہے، دیکھ جانا تو آپ ہیں لیکن ہمارا سٹائل کافی ایمبیشیس ہے، ہم کافی کریٹو ہیں، چیلنجنگ ہے، کیونکہ ہمارے پاس موٹیویشن آ رہی ہے عقیدے سے، نہ کہ. اچھا جی، میرے خیال میں یہ بڑی اچھی ہماری ڈسکشن ہوگی اس حوالے سے کہ فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز اور کیسے فارن پالیسی کنسٹرکٹ ہونی چاہیے. عمران، کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. جو ایک کوشچن اب نیچرلی ذہن میں آتا ہے کہ ہماری فارن پالیسی جو ابھی چل رہی ہے وہ تو بالکل ہی، جس کو آپ نے بھی بڑا جسے کہتے ہیں نا کرٹیکلی اس کے اوپر کامنٹ کیا، اس کو ایکسپوز کیا، اور ایک ہم نے جو اسلام کی خارجہ سیاست ہوتی ہے اور وہ پالیسی ہوتی ہے اس کا ہم نے ذکر کیا. تو کیسے پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی طرف کیسے جا سکتا ہے، کیسے ہم اس کرنٹ سچویشن سے ٹرانزیشن کر سکتے ہیں یا باہر نکل سکتے ہیں ٹوورڈس انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، اس کا کیا روڈ میپ ہے، ہاؤ ٹو اچیو دیٹ؟ لیکن جنید، فارن پالیسی کوئی آئسولیٹڈ چیز تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا ون آف دا ٹول ہے فارن ریلیشن کے لحاظ سے. تو اگر ایک اسٹیٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو فارن پالیسی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری اسٹیٹ انڈیپینڈنٹ تب ہوگی جب اور نیچرل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تب ہوگی جب ہماری جو ایسپریشن ہے، جو ہمارا بلیف ہے، ہم اس کے اوپر سٹینڈ لیں گے، ہم ایک کلمے کے اوپر اسٹیٹ کو کھڑا کریں گے. اور کلمے کے اوپر اسٹیٹ کھڑا کریں گے کیونکہ ایکو سسٹم ہے نا پورا. اسلام ایک ایکو سسٹم ہے، تو ایکو سسٹم میں ایک پارٹ جو ہے ویسٹرن اٹھائیں گے اور ایک پارٹ جو ہے وہ ایسٹرن اٹھائیں گے اور ایک پارٹ جو ہے سوشلزم سے اٹھائیں گے اور ایک پارٹ کیپٹلزم سے اٹھائیں گے، اور اپنا جو سوشل سسٹم ہے وہ کلچر سے اور ٹرائبل کلچر سے اٹھائیں گے یا کنزرویٹو کلچر سے اٹھائیں گے. یہ فروٹ چارٹ تو نہیں بن سکتا نا، یہ تو ایک کمپریہنسو انٹیگریٹڈ آئیڈیا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کی ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ کی فاؤنڈیشن بنتی ہے. تو جب تک ہم، جیسے ہم نے ایگزامپلس بھی دی کہ مسلمانوں نے اگر ایک سکسیس پہلے حاصل کی ہے تو وہ ایک عقیدے کے اوپر کڑے ہو کے کی ہے. تو جب تک ہم ایک اسلامک اسٹیٹ قائم نہ کریں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر قائم نہ ہو، اور اس اسٹیٹ کا نام خلافہ ہے، تو جب تک ہم یہ قائم نہ کریں ہم یہ اچیو نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیں ابھی جو لوگ آپ کو یا مجھے چیلنج کریں گے کہ اس بات پہ اگر ہم یہ بات رکھتے ہیں اور وہ کہیں گے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ فیزیبل نہیں ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی، وہ ایک لیول پہ کچھ حد تک میں کہوں جسٹیفائڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک نیشن اسٹیٹ کنسٹرکٹ کے اندر سوچ رہے ہیں، وہ اس انٹرنیشنل آرڈر کی چینز کے اندر سوچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ایک ریسلر سے لڑا رہے ہیں جبکہ ہم نے اپنے ہاتھ پیر انٹرنیشنل آرڈر کی چینز کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. تو آپ اپنے ہاتھ پیر باندھ کر، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر آپ ایک ریسلر سے کیسے جیت سکتے ہیں؟ تو وہ اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ بڑا کرٹیکل ہے یہ بات سمجھنا کہ جب تک ہم اس انٹرنیشنل آرڈر سے بیانڈ نہ سوچیں، ایک اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ، جو کہ ویسے بھی اسلامک اسٹیٹ کبھی بھی کسی اور کی کیپٹلسٹوں کی بنائی ہوئی انٹرنیشنل آرڈر کے نیچے کام کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ اپنی اس کی فارن پالیسی ہے دعوت و جہاد، جس میں ہم نے اکمل صاحب نے ڈسکس کیا دعوت و جہاد کے مختلف ٹولز اور جو ہم ڈفرینٹ ٹائم پہ امپلوائے کرتے ہیں. تو جب تک ہم یہ نہ حاصل کریں تب تک ہم حاصل نہیں کرتے. آپ دیکھیں، صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہم انرجی ڈیفیشنٹ ہیں، ہمیں انرجی کی ضرورت ہے. کیا چیز مجھے ایران سے انرجی ڈیل کرنے سے روک رہی ہے؟ امریکہ جب چاہے ڈیل کرے، جب چاہے ڈیل توڑ دے، جب چاہے دوبارہ ڈیل کرے، اس کو حق ہے، مجھے حق کیوں نہیں ہے؟ دوسرا، جسٹ میرا ایک پارٹ ہے جو مجھ سے ابھی تک کٹا ہوا ہے اور وہ میرا حصہ ہے جسم کا، جو کہ ہم انڈر دا نیشن اسٹیٹ بھی مانتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے، جو شیرگ ہے کشمیر. اور میں اس پوزیشن پہ آ گیا کہ میں لے سکتا تھا. کس چیز نے مجھے روکا ہے؟ کیا یہ میری اسٹرینتھ کم تھی؟ ہماری ملٹری میں طاقت نہیں تھی؟ ہمارے پاس ویپنز ختم ہو گئے تھے؟ یا ہمارے جوان شہادت کے لیے تیار نہیں تھے؟ کیا وجہ تھی؟ مجھے بتائیں. انٹرنیشنل آرڈر اور ویسٹ کو پلیز کرنا اور ٹرمپ کو پلیز کرنے کے علاوہ کیا چیز تھی جس نے ہمیں روکا؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کمزوری کیا تھی، یہ آرڈر. تو جب تک ہم اس آرڈر کو بریک کرنے والے اسلامک اسٹیٹ کو قائم نہیں کریں گے، یہ فارن پالیسی اچیو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں ایک اچھا کنکلوژن ہے اس حوالے سے کہ میرے خیال میں آپ نے ایک اوور آل ہمیں ایک روڈ میپ بھی دے دیا کہ فارن پالیسی کبھی بھی آئسولیشن میں آپریٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ پوری ایک ریاست، اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کی اکنامک
انڈیپینڈنس پر بھی لنکڈ ہے, اس کی پولیٹیکل انڈیپینڈنس پر بھی لنکڈ ہے, اور سب چیزوں پہ لنکڈ ہے. میرے خیال میں یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں. اور اسی بات کے ساتھ کہ جب بھی ہم ان ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرتے ہیں, تو ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک ڈفرینٹ پیراڈائم کی بات کر رہے ہیں, جہاں پر ہم اس نیشن اسٹیٹ کے کنسٹرکٹ سے باہر نکل کے ان پالیسیز کو فارم کرنے کی بات کریں. اسی کے ساتھ میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے خیال میں بڑی ایک اچھی, ہماری ایک بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی ہے, اور امید ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان کو بھی یہ آئیڈیاز سمجھ آئے ہوں گے, کیونکہ یہ ڈسکشن بڑی کامن آج کل چل رہی ہے کہ فارن پالیسی کے اندر پاکستان نے کیا اچیو کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے, بھارت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی جو مائنڈ میں کنفیوژنس ہوں گی وہ اس ڈسکشن سے ایڈریس ہوئی ہوں گی. لیکن ابھی بھی اگر آپ لوگوں کے کوئی کویسچنس ہیں, کامنٹس ہیں, تو آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور سوال پوچھیں, ضرور ہمارے ساتھ انگیج کریں, تاکہ ہم مزید اپنے جو ایکسپرٹس ہیں, ہمارے جو ساتھ پینلسٹ ہیں, ان کو ہم مزید اس میں انگیج کر سکتے ہیں, ان کویسچنس کو ہم لے سکتے ہیں, اور مزید کلیئرٹی اس میں حاصل کی جا سکتی ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ دونوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.